بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګران کوتونکو ستاسو قربا وکاسه ستاسو په درانه خدمت کې حاضر يم د پروګرام کنیکټ اف پاک سره. قدرمنو کوتونکو په دې پروګرام کې مونږ کوشش کوو چې افغانستان ولې سره کم تازه ترین صورتحال له په افغانستان کې چې کم په یو کال کې ډیولپمنٹ شوي دي د پاکستان او افغانستان ترمنځ تعلقات دي په دې باندې تاسو ته مونږ جامع تجزیه او خبرونه چې کوم اتنټیک خبرونه هغه تاسو ته مونږ په دې حواله سره درکو. په دې پروګرام کې مونږ سره دوه برخې دي. په اولنې برخه کې مونږ سره دوه سینیئر صحافیان چې ریسنټلی وزټ کړی دی کابل او الته کې هغه ټول حالات د نږدې نه کتلي دي. په دې کې مونږ سره اولنې میلمه دی سینیئر صحافي او دنیا ټي وي باندې اینکر پرسن دی طارق حبیب صاحب. طارق حبیب صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام بکا سر. بہت شکریہ. ګرانو کوتونکو موږ سره دویمه میلمنه دراصل بتول راجپوت صاحبه ده څوک چې سینیئر صحافي ده او مخکې ډان ټي وي سره نور ادارو سره کار کړی اوس موجوده وخت کې سچ ٹی وی باندې خپل پروگرام کی اینکر پرسن ده. بتول راجپوت صاحب آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. جی بہت شکریہ. بہت شکریہ. اچھا ګرانو کوتونکو دا پروګرام موږ په اردو کې کوو ځکه چې ما سره چې کوم دواړه زما پینلیست دي یا ګیسټ دي نو دا اردو باندې به دوی پوهېږي نو د دې نه به زما دغه پوښتنې هم په اردو باندې وي. طارق حبیب صاحب آپ سے میرا کویشچن ہے, آپ نے ریسنٹلی آپ نے اور بتول نے وزٹ کیا افغانستان کا, وہاں پر آپ نے پورا جو ان کا سسٹم ہے وہ دیکھا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ افغانستان کی حکومت کو افغانستان میں طالبان حکومت کو قائم ہوئے تقریباً 1 سال کا عرصہ ہوا ہے, تو اس 1 سال کے دوران امارت اسلامی یا طالبان حکومت کا جو سفر ہے گورننس کے حوالے سے, اکانومی کے حوالے سے اور سیکیورٹی کے حوالے سے, تو انہوں نے کتنا سفر طے کیا ہے آپ کے خیال میں, اور ان کی ڈائریکشن صحیح ہے؟ جی بکا صاحب دیکھیں, جو ہم نے وہاں وزٹ کیا ہے, جو ملاقاتیں وہاں طالبان آفیشل سے ہوئیں اور جو کچھ ہمیں وہاں جاننے کا موقع ملا وہ کم از کم اس سے یکسر مختلف تھا جو ہم یہاں پہلے موجود تھے اور یہاں پر میڈیا کے تھرو جو ہم تک معلومات پہنچتی تھیں اس سے بہت مختلف تھا. ہم نے جب وہاں وزٹ کیا اور ان سے ملاقاتیں کی تو ہمیں کچھ جو ہے وہ بڑی مثبت اور بڑی امید افزا چیزیں بھی سامنے آئی ہیں. ہمارے طالبان کو 1 سال ہو چکا ہے, یعنی امارت اسلامیہ کی حکومت کو 1 سال مکمل ہو چکا ہے, اور اس دوران ہمیں یہ چیز مد نظر رکھنی چاہیے کہ ابھی تک انہیں دنیا سے کہیں بھی جو ہے وہ تسلیم نہیں کیا ہے کسی بھی ملک نے. اب جب ہم اس چیز کو سامنے رکھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی مشکلات بے پناہ ہیں اور مشکلات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. لیکن جب ہم ان کی آتے ہیں ان کی انتظامی صلاحیتوں کی طرف تو وہ ہمیں نظر آتا ہے, جیسے ہم وہاں پہ موو کرتے رہے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوا کہ سیکورٹی کا کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہے, وہاں امن و امان موجود ہے. اور جو ملاقاتوں میں جو میرے اسپیسیفک جو سوالات رہے وہ اسی حوالے سے تھے کہ جیسے آپ بھی جانتے ہیں کہ ایک بڑا مشہور مقولہ ہے کہ اگر کسی بھی جگہ پر انصاف قائم ہے اور امن قائم ہے تو وہ ملک جو ہے وہ کسی طرح کے کرائسس سے بھی نکل سکتا ہے. تو امن کا تو ہم نے خود وہاں مشاہدہ کیا, ہم موو کر رہے تھے, ہم جو ہے وہ مضافاتی علاقوں میں بھی گئے, وہاں پر ہم نے وہاں بھی دیکھا تو امن و امان کے حوالے سے صورتحال بہت بہتر ہے, انتظامات کے حوالے سے صورتحال بہت بہتر ہے. اور جہاں تک معاملہ آتا ہے ان کی اکانومی کا, تو اکانومی کا دیکھیں, اکانومی کا یہ ایشو بہرحال موجود ہے, وہ سروائیو کر رہے ہیں, کرائسس میں ہیں, بہت سخت کرائسس میں ہیں. جی جی طارق صاحب آپ ہمارے ساتھ آن لائن ہیں؟ اچھا کا ان کا جب جی جی وہ شپمنٹ پہنچ چکی تھی, جبکہ ایگریمنٹ کے مطابق کہ وہ شپمنٹ جو ہے وہ 15 دن میں پہنچنی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایگریمنٹ ہونے سے پہلے ہی ان کی شپمنٹ وہاں سے روانہ کر دی گئی تھی چین کی طرف سے. چین ان کی بھرپور مدد کر رہا ہے, رشیا ان کی بھرپور مدد کر رہا ہے, ازبکستان, تاجکستان, قازقستان, یہ ساری جو وسطی ریاستیں ہیں یہ مکمل سپورٹ ایک حد میں رہتے ہوئے, کیونکہ وہ جو ہے اسے کسی نے تسلیم نہیں کیا ہے ابھی. جو ممالک کھل کے مدد کریں گے, جو تھوڑا سا بھی جو ہے وہ آؤٹ آف دا وے جا کے ان کو سپورٹ کرنا چاہیں گے, انہیں مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے عالمی برادری کی طرف سے. تو ان کے معاملات چل رہے ہیں, جیسے پاکستان کے ساتھ کوئلے کے معاملات ان کے جو ہے وہ چل رہے ہیں. پہلے 10,000 میٹرک ٹن کوئلہ ہم
جو ہے وہ ڈیلی کی بنیاد پہ لے رہے تھے. اب اس کا معاہدہ 33,000 میٹرک ٹن کا ہو چکا ہے اور ہماری ڈیمانڈ افغانستان سے 60,000 ہے. اگر ہم جو ہے وہ 60,000 کی طرف چلے جاتے ہیں تو جو ذبیح اللہ مجاہد صاحب نے اپنے خطاب میں جو کہا تھا کہ ہمارا بجٹ جو ہے وہ یہ ہوگا منیمم جو ہے جو ہم جس کی طرف جا رہے ہیں, تو اس کا تقریباً 70% ہم پورا کر رہے ہوں گے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ دیکھنے کی ہیں کہ ہم جو ہے وہ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ بھئی وہ ان کی ترقی کی رفتار وہ نہیں ہے, ان کی اکانومی کی رفتار وہ نہیں ہے, لیکن ہمیں یہ ضرور مد نظر رکھنا چاہیے کہ جس حکومت کو ابھی تک کسی نے بھی قبول نہیں کیا وہ حکومت اپنے سروائیول کی جنگ لڑ رہی ہے, اور وہ حکومت جو ہے وہ جو اسٹیپ لیے جا سکتے ہیں وہ بہرحال لے رہی ہے. ایران پہ خود پابندیاں لگی ہوئی ہیں, لیکن ایران جو ہے رات کے راستے ان کی میکسیمم ڈیولپمنٹ کا کام کر رہا ہے. پھر ہماری جب ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے انڈیا تک کو پیشکش کر دی ہے کہ جو ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس آپ پہلے رن کر رہے تھے, طالبان رجیم کے آنے سے پہلے رن کر رہے تھے, ان کو کنٹینیو کریں اور ہم آپ کو مکمل تحفظ فراہم کریں گے, اور اس کے بعد کچھ معاہدے کرنے یا نہیں کرنے یہ جو ہے وہ ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے. لیکن جو ڈیولپمنٹ پروگرامز آپ پہلے کر رہے تھے انہیں تو آپ کنٹینیو. تو یہ چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ وہ اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں, اور ان کی صورتحال جو اس طرح کی حکومت کی ہونی چاہیے جسے کسی نے تسلیم نہیں کیا, تو میرے خیال میں وہ قدرے بہتر ہے. سال اگر ہم سالانہ ان کی 1 سال کی کارکردگی ایک ایسی حکومت کی دیکھیں جسے ابھی تک کسی نے تسلیم نہیں کیا, تو وہ قدرے بہتر ہے. تو امن و امان وہاں موجود ہے, سیکورٹی کی صورتحال بہتر ہے جی, اور اکانومی کی صورتحال ہمیں بہتر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ 290 پاکستانی روپے کا ایک افغانی ہے. بالکل صورتحال کرنسی ان کی ابھی تک سٹیبل ہے. اچھا صحیح, یہ کویسچن میں بطول صاحب آپ سے بھی یہی کویسچن کروں گا. طارق صاحب نے جو جیسے فرمایا کہ رشیا اور چین کوشش کر رہے ہیں کہ افغانستان میں جو موجودہ حکومت ہے امارت اسلامی کی ان کی مدد کی جائے. امریکہ کے ساتھ ان کے تعلقات کیسے ہیں آپ کے خیال میں, اور کیا امریکہ افغان گورنمنٹ کی مدد کر رہا ہے مختلف شعبوں میں؟ اور اس کے علاوہ گورننس کے حوالے سے جو ایشوز ہیں وہاں پر سول سوسائٹی کے لوگ آئے دن احتجاج کرتے ہیں, وہاں پر گرلز ایجوکیشن کے حوالے سے بھی جو پروٹیسٹ ہیں وہ بھی چل رہی ہے, سوشل میڈیا پر بھی یہ ہاٹ نیوز ہے. تو آپ اپنا تجزیہ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کیجیے گا. جی نصیر بکاش صاحب بہت شکریہ مجھے دعوت دینے کے لیے. میرا جو اس دفعہ کا ایکسپیرینس تھا وہ بہت الگ تھا, کیونکہ ہم جو پہلے جاتے تھے تو ایک کنٹونمنٹ کی طرح کے ماحول میں جاتے تھے جہاں پہ آپ کو بڑے بڑے بیریئرز نظر آتے ہیں, یو ایس فورسز نظر آتی تھی, نیٹو کی فورسز نظر آتی تھی. میں نے فریکوینٹلی اس ریجن میں جا کے کام کیا, لیکن اس دفعہ جب میں نے لوکلز کے ساتھ انٹریکٹ کیا تو جو پہلا نقطہ مجھے ایسا ملا جس کو آپ لوگوں کے سامنے رکھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اب لوگ کرپشن کرنے کہ افغانستان میں اب افغان طالبان کی گورنمنٹ آنے سے لوگ کرپشن کرنے سے ڈرتے ہیں. اب یہ ایک ایسی آبزرویشن ہے جس پہ اگر مزید کام ہو تو افغانستان بہت آگے جا سکتا ہے, لیکن اس میں بہت سارے سوال پیدا ہوتے ہیں جو کہ سچویشن کو مزید کمپلیکیٹ کر دیتے ہیں. کمپلیکیٹ اس لیے کر دیتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ افغانستان کی جو تاریخ رہی ہے, افغانستان کی عوام اور افغانستان کا جوان, ان دونوں نے یا تو لڑائی دیکھی ہے یا لڑائی لڑی ہے. اس کے علاوہ آپ کو افغانستان کسی اور وجہ سے شہرت پاتا ہوا یا کسی اور وجہ سے ڈبیٹ میں آتا ہوا دکھائی نہیں دیتا. یہ بدقسمتی ہے کہ دنیا کے ممالک نے افغانستان کو اپنے نیشنل انٹرسٹ میں یہ تو ضرور استعمال کیا کہ یہ زمین ہمارے نیشنل انٹرسٹ میں کیسے آ سکتی ہے, لیکن افغانستان کی ترقی کے لیے, افغان عوام کے مستقبل کے لیے ہم نے نہیں دیکھا کہ ماضی میں کچھ ایسے اقدامات کیے گئے جو دور رس نتائج مرتب کر سکیں. ہم نے پاکستان کا ایک بڑا کردار دیکھا ہے افغان ریفیوجیز کو لے کے. پاکستان ان چند ممالک میں سے تھا جس نے نہ صرف ہوسٹ کیا لیکن بلکہ کبھی نہیں کہا کہ ہمارے افغان بھائی پاکستان سے باہر جائیں, بلکہ انڈیا اور ایران اور باقی ممالک نے یہ وائب دی کہ ایک برڈن ہے اور ہماری اکانومی پہ بہت زیادہ برڈن آ رہا ہے, تو پاکستان کی طرف سے تک اقدامات نہیں کیے گئے. لیکن اس وقت افغانستان میں سب سے بڑا چیلنج ان کے لیے خود انفرادی طور پہ یہ ہے, کسی بھی ملک کی سپورٹ کے بغیر, کہ وہ کتنے پریکٹیکلی سوچتے ہیں اپنے آپ کو انٹرنیشنلی ریکگنائز کروانے کے لیے, چاہے وہ خواتین کی تعلیم کا معاملہ ہو, چاہے وہ سیکیورٹی کا معاملہ ہو, چاہے وہ اکانومی کا معاملہ ہو. یہ وہ تمام اقدامات ہیں جس میں افغانستان کے اندر سے انکلوسیولی لوگ اپنا کردار ادا کریں گے اور اپنے ملک کو آگے لے کے چل سکتے ہیں. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ ان لوگوں نے صرف لڑنا سیکھا, تو جو گورننس والا پوائنٹ ہے اس میں آپ کو امیڈیٹلی ٹیکنوکریٹس نظر نہیں آئیں گے, لیکن ایٹ لیسٹ یہ بات ضرور ہے
کہ جو طالبان کی لیڈرشپ ہے, it is trying to learn to run a government with a very normal way, in a very normal way, جیسے باقی ممالک چلنے کی کوشش کرتے ہیں. اس میں سب سے بڑا ان کا چیلنج یہ ہے, ان کا پیسہ پھنسا ہوا تقریباً $10 بلین جو کہ ان کی فریز ہوئے ہوئے ہیں, اور وہ تب تک نہیں ملیں گے جب تک وہ امریکہ کی شرائط نہیں مانتے. اور اس میں چونکہ اب یہ تو ایک انٹرنیشنل پالیٹکس کی ریالٹی ہے نا, کہ جو دنیا کا سب سے طاقتور ملک ہے, جب تک آپ اس کی شرائط پہ پورا نہیں اترتے تو باقی جو ممالک اگر آپ کی مدد کرنا چاہ بھی رہے ہیں تو وہ تھوڑے ریلکٹنٹ ہوں گے بیکاز آف دا ڈپلومیسی, بیکاز دیر آر نو فری لانچز ان انٹرنیشنل ریلیشنز. ہر ملک کا کوئی نہ کوئی انٹرسٹ ہوتا ہے جس کو وہ سرو کر رہا ہوتا ہے. تو ایک تو اہم بات یہ جو سیکیورٹی والی طارق نے بھی کہی کہ سیکیورٹی, سینس آف سیکیورٹی اب بہت زیادہ ہے, دیر از نو فیئر ان دی ایئر. آئی ہیو بین دیئر, اور تب ہمیں گارڈز کے ساتھ موو کرنا پڑتا تھا, لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب آپ واک کرنے لگیں تو آپ رکیں گے نہیں, بیکاز یو فیل سیکیورڈ. لیکن چونکہ سچویشن فلکچویٹ کرتی رہتی ہے, وہاں پہ دوسری بھی کچھ آرگنائزیشنز ہیں جو کہ حالات خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں افغانستان میں بارڈر کے اوپر, لیکن اوور آل سیکیورٹی کی سچویشن بہتر ہے. مجھے لگتا ہے کہ افغان طالبان اس اپرچونٹی کو جانے نہیں دیں گے, کیونکہ انہوں نے بہت دہائیوں کے بعد ایک بہت بڑا مارکا مارا ہے جس کو وہ جانے نہیں دیں گے. وہ اس کو صرف اس لیے میرا خیال ہے نہیں جانے دیں گے کیونکہ کیا وہ لڑکیوں کو تعلیم نہیں دینا چاہیں گے, یا وہ ہیومینیٹیرین گراؤنڈس پر کچھ چینجز نہیں لانا چاہتے. اس میں سب سے بڑا چیلنج افغانستان کے اندر یہ بھی ہے کہ طالبان کا جو خود ہیرارکی ہے, طالبان کے اندر جو اپنی ہیرارکی ہے, اس میں بہت زیادہ ڈیبیٹ ہوتی رہتی ہے کہ معاملات کو کیسے لے کے چل رہا ہے. پہلی بات تو ان کے پاس پریکٹیکل لوگ نہیں ہیں جو متعلقہ فیلڈ سے ہوں, ٹیکنوکریٹس نہیں ہیں ان کے پاس وہاں پہ, بالکل ایکسپرٹس نہیں. انفیکٹ جب پہلے افغان آرمی تیار ہوئی تھی تو آئی ایم شیور وقاص آپ نے تو زیادہ ان چیزوں کو کور کیا, تو آپ کو یاد ہوگا کہ افغان جو فوج بنی تھی جس کی ٹریننگ انڈیا اور امریکہ نے بھی کی تھی, ان لوگوں کو اپنے سگنیچر تک نہیں کرنے آتے تھے, اپنا نام تک نہیں لکھنا آتا تھا. یہ وہ افغان آرمی تھی جو پھر سرینڈر کر دیا افغان طالبان کے سامنے. اس ملک کی یہ ہسٹری رہی ہو ایجوکیشن وائز, سیکیورٹی وائز, تو جی بطول صاحب یہ آپ کی اسی سے ایک ریلیٹڈ کوشچن ہے کہ کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ طالبان امارت اسلامی جو 2.0 کہا جاتا ہے, اس بار جو طالبان حکومت میں آئے ہیں, کہ ان میں کوئی لچک, یعنی ان کی پالیسی میں یا ان کی رویے میں کوئی لچک آپ کو نظر آئی, اسپیشلی جو ڈیمانڈز ہیں ویسٹ سے یا عالمی برادری کی جانب سے, انٹرنیشنل کمیونٹی کی جانب سے, جو شرائط انہوں نے پیش کی ہیں ان کے ساتھ انگیجمنٹ کے حوالے سے, اسپیشلی جو گرلز ایجوکیشن ہے یا انکلوسیو گورنمنٹ پر جو وہ زور دے رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ میڈیا پر بھی کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر پابندی ہے. تو ان تینوں حوالوں سے آپ کے خیال میں طالبان حکومت یا جو ان کی قیادت ہے, ان کی سوچ میں کوئی لچک نظر آتی ہے آپ کو؟ جی دیکھیے وقاص, ایک دم سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے نا کہ ایک فریڈم آف ایکسپریشن ہوگا اور خواتین بہت نارمل کپڑوں میں آپ کو سڑکوں پہ نظر آئیں گی, یہ ایکسپیکٹیشن بہت امپریکٹیکل ہے. اس کے بارے میں تب بھی بات کر رہے تھے جب پچھلے اگست میں یوز پل آؤٹ ہوا تھا, لیکن اب ایک سال گزرنے کے بعد ہمیں اس کا جواب چاہیے, اور اس کا جواب یہ ہے کہ افغان طالبان میں فلیکسیبلٹی ہے. دے آر فلیکسیبل, دے آر ریڈی ٹو ٹاک اینڈ دے وانٹ ٹو بی انڈرسٹوڈ. وہاں پہ جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز مجھے سمجھ آئی کہ وہ چاہتے ہیں کہ اب دنیا ان کو سمجھے, ان کے کلچر کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے ان کی ڈیمانڈس کو سمجھے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم دے ڈو ہیو دس ریئلائزیشن کہ اگر انہوں نے اپنے آپ کو منوانا ہے ایک اسٹیٹ کی حیثیت سے, تو انہیں وہ تمام لوازمات کم سے کم اس کے لیے کوشش وہ پوری کریں گے تاکہ وہ اس کو ایک نارمل اسٹیٹ کی طرح ایکسیپٹ کیا جائے. اور خواتین کی تعلیم کو لے کے جہاں تک میری انفارمیشن ہے, طالبان کے اندر ڈویژن ہے, طالبان کی اپنی لیڈرشپ کے اندر ڈویژن ہے. جو ان کے زیادہ سینئر لیڈرز ہیں ان کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے, لیکن جو ہمارے کنٹمپریریز ہیں یا جو کمپیریٹیو ینگ ہیں یا جو جن کا ایکسپیرینس ریسنٹ ٹائمز کا ہے, ان کا اپروچ اس حوالے سے الگ ہے. لیکن اس میں ایک بہت پریکٹیکل تھاٹ یہ ہے کہ دیکھیں جس موومنٹ کا مقصد ہی ایک اسپیسیفک نظام ہو, ایک اسپیسیفک طریقہ ہو, اس موومنٹ کا مقصد ہو, اس کو فلکچویٹ کرتے کرتے یا اس سے تھوڑا سا ہٹتے ان کو یہ فکر کرنی ہوگی کہ جو لوگ ان کو بلائنڈلی فالو کر رہے ہیں دنیا میں یا ان کی اپنی اسٹیٹ میں, وہ ان کو آنسریبل ہے. یہ ان کا تھاٹ ہے کہ وہ ایک دم سے اتنی ابرپٹ چینجز نہیں لا سکتے بیکاز دے آر آنسریبل ٹو سو مینی. فار ایگزامپل اگر وہ کسی خاتون کے ساتھ تصویر نہیں کھنچواتے تو شاید انہیں انفرادی طور پہ اس بات پہ اعتراض نہ ہو کہ ٹھیک ہے ایک جرنلسٹ ہے یا کوئی خاتون نے اس کے ساتھ تصویر, لیکن ان کی جو فالوئنگ ہے
दिस इज माई ऑब्जर्वेशन, दिस इज व्हाट आई थिंक, कि वो अगर कुछ चेंजेस लाना भी चाहते हैं तो दे आर वेरी कॉन्शियस अबाउट इट, कि बहुत ग्रेजुअल एक फ्लो में वो चेंजेस लाएंगे, एंड आई बिलीव दैट दे वांट टू ब्रिंग चेंज, दे वांट टू बी अंडरस्टूड एंड दे वांट टू ब्रिंग चेंज. बिल्कुल सही. अच्छा तारिक साहब, आपसे ये क्वेश्चन है इस हवाले से कि जो चैलेंजेस हैं अमारत इस्लामी को या तालिबान गवर्नमेंट को मौजूदा हालात में किसी भी मुल्क ने अभी तक उनको तस्लीम नहीं किया है. तिजारत भी उनके साथ नहीं हो रही, सिर्फ पाकिस्तान के रास्ते जो तिजारत होती है वो भी इनफॉर्मल टाइप आप कह लें. तो आपके ख्याल में अब आइंदा चल कर तालिबान को या अमारत इस्लामी की हुकूमत को कौन से बड़े बड़े चैलेंज सामने पेश आ सकते हैं? में देखें वकास साहब, अभी इसमें जो है वो बतूल ने बहुत अच्छे तरीके से आपको जो है वो इसकी मतलब हमें तफसील बताई है. मैं बिल्कुल उनसे एग्री करता हूं और बल्कि उसी को टो करते हुए आपके इस सवाल के साथ उसे मुंसलिक करता हूं. देखें, तालिबान लचक दिखाने पे आ चुके हैं, वो मैक्सिमम दिखा रहे हैं. हम किसी भी जब गवर्नमेंट को कंपेयर करते हैं तो उसके माजी से करते हैं. आप जरा तालिबान पिछला दौर देख लें, खवातीन के साथ क्या सलूक होता था, उनके ऊपर क्या पाबंदियां थी, उनके ऊपर कितनी सख्ती बरती जाती थी, मजहबी हवाले से ये कितने सख्त थे, ये किसी दूसरे मजहब को कबूल नहीं करते थे अपने पास. तो ये आपको सारी जो है अब वो चेंज नजर आएगा, लचक नजर आएगी. बल्कि मैंने स्पेसिफिक जो है वो वहाँ पे कुछ पॉइंट्स को विजिट किया जिनमें जो है वो दूसरे मज़ाहिब के लोग थे, दूसरे मसालिक के लोग थे, ताकि ये देखा जा सके, उनसे जाना जा सके कि उनकी पोजीशन क्या है. तो वहाँ हमें नज़र आया कि इनके ख्यालात यकसर जो है वो, हम ये तो नहीं कह सकते एक 180 पे चेंज हो चुके हैं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि वो लचक दिखाने आए हुए हैं. वो समझ चुके हैं, वो हमसे सीख चुके हैं, वो जान चुके हैं कि दुनिया अगर उन्हें कबूल नहीं करेगी तो वो नहीं चल सकेंगे. दुनिया की जो शराइत हैं, आलमी बरादरी की जो शराइत हैं, उन्हें इन्होंने अपने नजरिए के अंदर रहते हुए कबूल कर दिया. एक चीज तो ये. दूसरी चीज ये बताता कि हमें ये भी देखना चाहिए कि ये बतूल ने बहुत अच्छी बात की कि अंदर इनके अंदर जो है वो डिविजन्स हैं, जैसे लड़कियों की तालीम के हवाले से और फिर निसाब के हवाले से. उसमें हमें एक चीज पे गौर करना पड़ेगा. इसमें बुनियादी तौर पे एक सबसे बड़ा इशू जो है वो मसलक का भी है, और उसको जब आप उसे स्टडी करते हैं, बल्कि उसे डीप स्टडी करते हैं, इन्हें जो सामना है वो दाइश से है. दाइश का जो नजरिया है उसे जानने के लिए आपको फिर उस मसलक को स्टडी करना पड़ेगा, तो आप समझ जाएंगे कि उनके और इनके इख्तलाफात क्या हैं. इसी तरह इनमें जो इंटरनल ड्रिफ्ट पाई जाती हैं, जो अगरचे माइनर उसकी हैं, जो ये हल भी कर लेते हैं और वो इतनी ज्यादा वो बढ़ नहीं रही, उसकी भी वजह उसमें भी आपको बुनियादी तौर पे यही चीज नजर आएगी. ये जो मसल की एक फैक्टर है ये आपको नजर आएगा, और ये खासकर आपको नजर आएगा कुन्नट की तरफ, पक्तिया की तरफ, पीगा की तरफ. ये खालिस्तान जो है वो गैर मुकल्लिदीन के जो है वो इलाके कंसीडर किए जाते हैं या फर्ज किए जाते हैं या मिक्सिंग किए जाते हैं कि गैर मुकल्लिदीन के इलाके. अब जब आप इसे थोड़ा सा स्टडी करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि बुनियादी तौर पे क्या इनको मुश्किलात पेश आ रही हैं कि एकदम से जो है वो ये डिसीजन क्यों नहीं ले पा रहे. मैंने वही बतूल की बात को आगे बढ़ाया कि एकदम डिसीजन ना लेने के पीछे ये सारी वजूहात भी हैं जो इंटरनल हैं, जो तालिबान की ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल माइनर रिफ्ट्स हैं. ये इनकी वजह से ये मेजर हर्डल्स हैं. इसको हम ये कह सकते हैं कि ये इख्तलाफात तो अगरचे मामूली हैं, हल होने वाले हैं और हल कर रहे हैं, लेकिन असल में रुकावटें ये बड़ी हैं. यानी ये इस रुकावट की वजह से वो जल्दी डिसीजन नहीं ले पा रहे. हल कर लेंगे, डिसीजन ले लेंगे. बड़ी बात यह है कि वो लचक दिखाने की तरफ आ चुके हैं. अब जो आपने चैलेंजेस की बात की, देखिए जब इन्हें अगर तालिबान को कोई कबूल नहीं करता और अगर जो है वो रशिया और चाइना भी हाथ खींच लेते हैं या पाकिस्तान भी पीछे हट जाता है, एक आलमी बरादरी के दबाव पर के खुल के मदद नहीं कर पाते, बल्कि साइड पे भी हम जो है वो उनके साथ कोई लेन देन नहीं रख पाते, या चाइना और रशिया भी नहीं रख पाता, तो ये तो ऑब्वियसली ये तो वाज़ेह तौर पे नजर आता है कि ये गवर्नमेंट कोलैप्स करेगी अगर इसे बिल्कुल मदद फराहम ना की गई. तो फिर तो जो है इनका सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाएगा. कोई भी मुल्क जो है वो इस तरह एक जो है वो तनहा आइसोलेट हो गए तो वो नहीं आगे बढ़ सकता, ना चल सकता है, ना तरक्की कर सकता है. इनका सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा. लेकिन इसके साथ आप जो है जो आलमी सतह पे जो तब्दीलियां आ रही हैं हम उन्हें भी देख सकते हैं. दुनिया जो है वो यूनिपोलर से एकदम फिर जो है वो बाइपोलर की तरफ जा रही है और जाती हुई नजर आ रही है. कई स्टेप्स ऐसे हुए हैं
تو ہمیں اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فی الحال تو یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر انہیں فوری طور پہ قبول نہیں کیا جاتا جی تو یہ اپنے سرمایہ کی جنگ تو لڑتے رہیں گے. صحیح. لیکن جو پڑوسی جو ہے وہ کسی حد تک ساتھ دے رہے ہیں, سپورٹ کر رہے ہیں, چاہے وہ کسی بھی پیمانے میں ہو, کسی بھی درجے پہ ہو, اگر وہ بھی جو ہے وہ کسی دباؤ میں آ کے ہاتھ کھینچ لیتے ہیں تو پھر obviously پھر ہم یہ جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ پھر بہت سخت حالات میں ہوگا افغانستان, اور بالکل اس کے حکومت کے جو ہے وہ کولیپس کرنے کا خدشہ موجود ہے. لیکن ایک چیز اور دیکھیے گا اس کے جی جب طارق صاحب صحیح ہے, میں ایک چھوٹا سا بریک لیتا ہوں, بریک کے بعد آئیں گے, آپ اپنی بات کو کنٹینیو کریں گے اور بطول صاحبہ کو اجازت دیں گے. بطول صاحبہ آپ کا بہت شکریہ. گران کوتن کو یوڑے شندمین پستا سو خدمت تبیا رازو. جی گرانو کوتن کو دمین پستا سو خدمت کے بیا حاضر دو کہ مونږ سره بل سینئر صحافي محمد حسن صاحب هغه مونږ جوائن کړیو, ترکی اردو سره کار کوي او افغانستان ویزټ یې کړی دی. د هغې نه به هم مونږ پروګرام کې د هغې تجزیه اخلو. حسن صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. اور اس سے پہلے طارق حبیب صاحب, آپ جو چیلنجز کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں تو پلیز آپ اس کو کمپلیٹ کیجئے گا, اس کے بعد پھر ہم حسن صاحب سے سنیں. جی میں آپ کو یہی کہہ رہا تھا کہ اگر اس امارت اسلامیہ کی اس موجودہ حکومت کو اگر تسلیم نہیں کیا جاتا تو obviously ان کے جو ہے وہ چیلنجز نہ صرف بڑھ جائیں گے بلکہ ان کے اوپر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں یہ خدشہ بھی موجود ہے کہ یہ گورنمنٹ کولیپس کر جائے گی. لیکن میں نے جیسے بات پہلے بھی کی تھی کہ جو اس ٹائم عالمی سطح پر جو تبدیلیاں آ رہی ہیں, اگر ہم ان کو مد نظر رکھیں کہ دنیا ایک دفعہ پھر جو ہے وہ یونی پولر سے بائی پولر کی طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور بلاکس جو ہیں وہ بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں اور جو ماضی کے دشمن تھے وہ ہمیں دوست بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, تو شاید یہ والی سچویشن جو ہے یہ افغانستان کو, امارت اسلامیہ کی حکومت کو فائدہ دے گی. اور ماضی کی نسبت اس دفعہ اگر انہیں تسلیم نہ بھی کیا گیا تو بھی یہ سروائیو کافی عرصے تک کر جائیں گے, یہ میرا خیال ہے. اچھا محمد حسن صاحب, آپ سے بھی یہی کوشچن ہے ہمارا کہ جو آپ نے کیا دیکھا افغانستان میں امارت اسلامی حکومت کو قائم ہوئے تقریباً 1 سال کا عرصہ مکمل ہو چکا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی چیلنجز ہیں ان کو, ان کے سروائیول کے حوالے سے, ان کی اکانومی کے حوالے سے کوئی بڑے چیلنجز ہیں آپ کے خیال میں؟ جی شکریہ وقاص صاحب. اس وقت میرے خیال میں 2 بڑے چیلنجز جو ہیں وہ طالبان کی جو حکومت ہے امارت اسلامیہ اس کو درپیش ہیں. سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ تو ان کی شناخت کا ایشو ہے کہ اس وقت تک 1 سال گزرنے کو آ گیا اور ابھی تک جو ہے وہ کسی بھی ملک نے ان کو تسلیم نہیں کیا. تو میری نظر میں تو یہ شناخت کا ایشو, تسلیم کیا جانا جو ہے یہ اس وقت شاید اب درد سر بن گیا ہوا ہے ان کے لیے. اور اس وقت یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ افغانستان کے دنیا بھر میں 20 کونسلیٹ اور 45 سفارت خانے موجود ہیں, اور جب زیادہ تر جو ہے ان میں اشرف غنی حکومت کے جو لوگ تھے وہ سارے طالبان کی جب حکومت آئی تو زیادہ تر جو وہاں پہ نمائندے تھے سفیر وغیرہ انہوں نے طالبان کی حکومت کو بھی ماننے سے, ان کے احکامات ماننے سے انکار کیا تھا. لیکن اس سال کے دوران کچھ نہ کچھ ہلکے پھلکے انداز سے بہتری آئی ہے. لیکن اس میں اب آپ یہ دیکھیں کہ 1 سال گزرنے کے بعد غالباً سہیل شاہین جو ہیں ان کی پریس کانفرنس تھی کہ 8 ہمارے ایسے ممالک ہیں دنیا کے کہ جنہوں نے سفارتی نمائندوں کو تسلیم کیا ہے. ان میں آپ یوں سمجھیں کہ پاکستان ہے, سعودی عرب ہے, قطر ہے اور ایران, ترکمانستان اور ملائیشیا, جبکہ 2 غیر مسلم ممالک رشیا اور چائنا. تو یہ کل 8 ممالک پورے 1 سال کی جو کمائی ہے طالبان کی وہ ان 8 ممالک کی ہے کہ جنہوں نے کسی نہ کسی دائرے میں ان کے سفارتی نمائندوں کو تسلیم کیا ہے. تو باقی ساری اور ان ممالک نے بھی ابھی تک جو ہے وہ ان کی حکومت کو باضابطہ طور پر تسلیم نہیں کیا. تو یہ ایک تسلیم کیا جانا جو ہے نا اس وقت سب سے بڑا چیلنج ہے. اس کے علاوہ دوسرا بڑا جو چیلنج ہے وہ ظاہر ہے کہ وہاں پر جو اقتصادی بحران ہے, بہت بڑا انسانی المیہ جو ہے جس کی وجہ سے جنم لے رہا ہے, وہ منجمد اثاثے ہیں کہ $7 بلین ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہے.
اور یہ $7 بلین جو ہے وہ $7 ارب یعنی کہ 17 کھرب پاکستانی بنتے ہیں، 6 کھرب افغانی بنتے ہیں، 6 کھرب 20 ارب، یہ اتنی بڑی اماؤنٹ ہے. تو یہ افغانستان کی اتنی بڑی اماؤنٹ جو ہے وہ منجمد کر کے جو ہے وہ امریکہ نے دبائی ہوئی ہے. اور ابھی اس حوالے سے دلچسپ چیز آپ یہ دیکھیے کہ افغانستان میں اتنا بڑا انسانی المیہ جنم لے رہا غذائی بحران کی صورت میں، اور زلزلہ بھی آیا اور اس کے بعد سیلاب بھی آیا. تو یہ ساری صورتحال ہے کہ جہاں دنیا کو تو دل کھول کے جو ہے وہ افغانستان کی امداد کے لیے اترنا چاہیے، لیکن خود افغانستان کے اپنے پیسے ہی ریلیز نہیں ہو رہے، تو اس سے بڑی زیادتی اور کیا ہوگی. صحیح. اچھا حسن صاحب، اصل ایشو چونکہ امریکہ اور طالبان کے درمیان ہے، تو آپ کے خیال میں امارت اسلامی کی جو موجودہ گورنمنٹ ہے، کابل میں عبوری حکومت ہے، تو ان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے ان کو کوئی چیلنجز ہیں؟ ظاہری بات ہے امریکہ ابھی تسلیم تو نہیں کرے گی، نہ انہوں نے کوئی اس طرح اشارہ دیا ہے، لیکن تعلقات یا جو انگیجمنٹ ہے اس حوالے سے آپ کا کیا وہاں پر جو آپ نے حالات دیکھے تجزیہ کیا ہے کہ کیا امریکہ کے ساتھ ان کے جو تعلقات ہیں وہ صحیح سمت چل رہے ہیں؟ نہیں، امریکہ کے ساتھ تعلقات کو کوئی اچھا قرار تو نہیں دیا جا سکتا. میرا خیال ہے کہ امریکہ نے جو ہے وہ جس طرح ہوتا ہے نا کہ نبض پہ ہاتھ رکھنا اور پھر اس کو دباتے رہنا بوقت ضرورت، تو تسلیم کیا جانا اور منجمد اثاثے، یہ دو چیزیں امریکہ کے کورٹ میں ہیں. تو اس وجہ سے امریکہ جو ہے وہ خاصا ٹف ٹائم دے رہا ہے طالبان حکومت کو. مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ نے کہہ دیا ایک موقع پر کہ ابھی یہ جو بائیڈن حکومت نے یہ کہہ دیا کہ یہ جو اثاثے ہیں سارے $7 ارب، اس میں سے جو $3.5 بلین ہیں یہ ہم جو 9/11 کے متاثرین کو دیں گے. مطلب سرے سے انکار کر دیا کہ یہ افغانستان کو نہیں ملیں گے، آدھی رقم تو ہم اپنے 9/11 کے متاثرین کو دیں گے. اچھا، اس پہ پھر 9/11 کے متاثرین نے بھی احتجاج کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں ان کی زکوٰۃ نہیں لگتی، تو ہم مطلب یہ کہ یہ پیسہ نہیں دیں گے، یہ افغانستان کیا پیسہ ہے، افغانستان کو ہی ملنا چاہیے. تو امریکہ تو اس طرح سے کھیل رہا ہے افغان طالبان حکومت کے ساتھ. ابھی یہ جو ایمن الظواہری کا واقعہ ہوا اس ایشو کے حوالے سے کہ وہ ڈرون اٹیک کیا گیا، تو اس پہ بھی پھر امریکہ نے اسی طرح کا رد عمل دیا کہ جو اثاثے ہیں، جو بقیہ جو اب آدھے اثاثے تھے 3.5 بلین، تو اس کو بھی روکنے کا اعلان کر دیا کہ اب جو ہے وہ تعلقات خراب ہو رہے ہیں. کہ امریکہ یہ طالبان حکومت نے کیوں دہشت گردوں کو پناہ دی، تو لہٰذا ہم جو ہے وہ چونکہ یہ اعتماد پہ پورا نہیں اتر رہے، تو لہٰذا ہم ابھی مزید سوچیں گے، غور کریں گے اور اب نہیں دیں گے. اب جو ہے وہ تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ وہ جو آدھی رقم دینے کا اعلان کیا تھا وہ بھی اب افغان بینک کو نہیں دی جا رہی، طالبان حکومت کو نہیں دی جا رہی. وہ سوئس بینک میں اپنا ایک ٹرسٹ بنا رہے ہیں جس میں وہ اس ٹرسٹ کے ذریعے سے وہ کچھ نہ کچھ ڈیولپمنٹ کے کاموں میں استعمال ہوگی. لیکن تاحال ساری رقم چاہے وہ امریکی 9/11 کے متاثرین کو ملنی ہو یا افغانستان کو ملنی ہو، کسی کو بھی نہیں ملی، ایک پائی بھی ابھی تک نہیں ملی. صحیح. اچھا طارق حبیب صاحب، آپ سے میرا سوال ہے ٹی ٹی پی کے حوالے سے، کیونکہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو تعلقات ہیں اس حوالے سے جو ایک مین رکاوٹ ہے یا جو ہینڈرنس ہے وہ ٹی ٹی پی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹی ٹی پی کے حوالے سے جو اب تک افغان حکومت یا امارت اسلامی کا جو رول ہے، تو آپ کے خیال میں وہ قابل اطمینان ہے؟ کیونکہ لوگ یہاں پر پاکستان میں لوگ کہتے ہیں کہ امارت اسلامی ٹی ٹی پی کے خلاف ایکشن نہیں لے رہی، تو آپ کا اس حوالے سے کیا تجزیہ ہے؟ دیکھیں صاحب، اس سے جو ہے وہ یہ بھی بڑا ایک یونیک کوشچن ہے، اور میں تو اس کو یہ سمجھتا ہوں کہ پاک افغان جو تعلقات ہیں، امارت اسلامیہ اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں، ان میں یہ ایک کانٹا ہے، یہ ایک ایسی چبھن پیدا کرتا ہے کہ جو ہر کچھ عرصے بعد بہتر اور مضبوط تعلقات میں جو ہے وہ ایک ٹیس اٹھا دیتا ہے، ایک درد کی لہر دوڑا دیتا ہے. جب بھی جو ہے وہ ہماری سیکورٹی فورسز پہ حملے ہوتے ہیں، کوئی حملہ ہوتا ہے، تو ایک دم سے ہمارا جو ہے وہ رد عمل آتا ہے، اور ہم ایک عام پاکستانی کے طور پہ بھی یہ فیل کرتے ہیں کہ جی وہاں سے کیوں نہیں کوئی کارروائی ہوتی اور کیا.
جو اس وقت معاملات ہیں وہ جو طالبان آفیشل بتاتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ٹی ٹی پی کے لوگ جو ہے وہ ان کو مذاکرات کی ٹیبل پہ لانا، یہ وہ اپنا کارنامہ بتاتے ہیں اور ساتھ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ مکمل طور پہ ثالثی کے لیے تیار ہیں اور وہ ثالثی کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے تھے کہ ثالث کے طور پہ تو سامنے آ سکتے ہیں، لیکن جو ہمیں لگا کہ وہ کسی بڑی کارروائی سے گریز کر رہے ہیں. اچھا، جب اس حوالے سے ہم نے اسپیسیفک ان سے سوالات کیے تو مجھے اندازہ یہ ہوا کہ وہ خود زیادہ محتاط ہیں. تو اس کی یہ ہے دیکھو، یو این ایس سی کی رپورٹ کے مطابق اس وقت طالبان کی جو ہے وہ 38,000 ٹی ٹی پی کے جو فیملیز ہیں وہ افغانستان میں پائی جاتی ہیں. اس میں پکتیا، پکتیکا اور پھر اس کے ساتھ کنڑ کے اطراف کے علاقے شامل ہیں نا، وہاں پہ پائی جاتی ہیں. طالبان اسلامیہ کی اس کا یہ خیال ہے کہ اگر یہ ٹی ٹی پی کے خلاف اپنے کی طرف جاتے ہیں تو ایک تو داعش کا سامنا، داعش کسی نہ کسی طریقے کی کہیں نہ کہیں اپنی پریزنس شو کرتی ہے ایک بلاسٹ کی صورت میں. کوئی ٹیررسٹ جو ہے وہ بڑا ایکٹیویٹی کرتی ہے اور وہ اپنی پریزنس شو کرتی ہے. جماعت اسلامیہ پہلے سے ہی ان کے خلاف برقرے بیکار ہے. اچھا، وہ ایک چھپا ہوا دشمن ہے، وہ گوریلا وار کر رہے ہیں، داعش کے جو دہشت گرد ہیں تو لازمات ہے وہ ٹف دے رہے ہیں موجودہ عمارت اسلامی کی حکومت کو. اب ان کا یہ خیال ہے کہ اگر اس 38,000 کی جو خاندان جو وہاں پہ آباد ہیں ان میں سے اگر 10,000 بھی فائٹر نکلے، اور جیسا ماضی میں ہمیں جو ہے ہم نے بھی دیکھا اور خود انہوں نے فیس بھی کیا کہ جب ہمارے طالبان جب خود امریکہ کے خلاف لڑ رہے تھے تو یہاں سے پاکستان نے جب آپریشن کیا ٹی ڈی پی کے خلاف، ٹی ڈی پی افغانستان میں داخل ہوئی تو انہیں طالبان نے بھی آن کرنے سے انکار کر دیا تھا. تو ٹی ٹی پی نے جو پہلا کام کیا وہ یہ کیا کہ داعش سے رابطہ کیا اور داعش میں جو ہے وہ ٹی ٹی پی کے لوگ شامل ہو گئے. اس کے بعد پھر ان کی داعش سے علیحدگی ہوئی ہے، واپس آئے. اب امارت اسلامیہ کی حکومت کو یہی خطرہ جو ہے وہ اصل میں درپیش ہے کہ اگر انہوں نے آپریشن شروع کیا تو ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ داعش میں شامل ہو جائے گی، جو افغانستان میں خود کش حملوں کی صورت میں ان کے لیے مستقبل میں بہت خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں. تو وہ پاکستانی گورنمنٹ سے اس سے رابطے میں ہیں، وہ ثالث بھی بنے ہوئے ہیں، اور جیسا کہ ذبیح اللہ مجاہد نے بھی کہا کہ جی ہم پوری طرح یقین رکھتے ہیں کہ یہ معاملہ حل ہو جائے گا، ہم پاکستانی حکومت سے رابطے میں ہیں اور ہم ان کی ہر ممکن مدد کر رہے ہیں کہ اس صورتحال کو کسی طریقے سے حل کر لیا جائے اور ٹی ٹی پی کا ایشو جو ہے وہ مکمل طور پہ ختم ہو جائے. اچھا، صحیح ہے. اچھا حسان صاحب، آپ سے بھی آخری کویسچن ہے میرا. ایک گزشتہ کچھ دنوں پہلے ایک واقعہ جو پاکستان اور افغانستان کرکٹ میچ کے حوالے سے ہوا، اسٹیڈیم میں بھی وہاں پر بدمزگی ہوئی، پھر سوشل میڈیا پر بھی دونوں اطراف سے کمپینز چلے ایک دوسرے کے خلاف. آپ نے افغانستان میں بہت سارے لوگوں کے ساتھ آپ ملے، آپ بازار بھی گھومے لوگوں سے، تو آپ کے خیال میں عام افغان سٹیزن وہ جو موجودہ افغانستان ہے تو اس کی حکومت کے تناظر میں پاکستان کے حوالے سے ان کا جو رویہ ہے یا احساسات ہیں تو وہ کیسا ہے، تاکہ ہمارے ناظرین ان کو بھی پتہ چلے؟ اچھا، یہ جو میچ کے دوران سوشل میڈیا کے اوپر ہمیں نفرت انگیز مواد دیکھنے کو ملا تھا، تو جب ہم اس کے بالکل برعکس جو ہے ہمیں صورتحال وہاں پہ دکھائی دی ہے گراؤنڈ پہ افغانستان کے اندر، ہمیں تو وارم ویلکم ملا وہاں پہ. جتنے بھی لوگ تھے ہوٹل کے اندر یا باہر روڈز پہ یا جن جگہوں پہ بھی ہم گئے، تو تعلیمی اداروں میں بھی گئے، وہاں پہ اسٹوڈنٹس بھی ملے. تو میں نے تو اسٹوڈنٹس کے ساتھ انٹریکشن کیا، طلبہ و طالبات وہاں پہ جو تھے. ایک نجی یونیورسٹی کے اندر میں گیا، وہاں پہ ان سے بھی ملنے کا موقع ملا. میں نے میچ کے بارے میں بھی ان سے بات کی اور پاکستان کے حوالے سے بھی بات کی کہ وہ کتنا پاکستان کو جانتے ہیں. بہت سے اسٹوڈنٹ سے میں نے ایسے ہی رینڈملی ذرا جاننے کے لیے کہ یہ پاکستان کو کتنا جانتے ہیں اور کیسا لگاؤ ہے ان کا، تو مجھے تو اپنائیت نظر آئی. اور وہاں پر بلکہ میچ آخری جاری تھا، پاکستان اور سری لنکا کا میچ جاری تھا. تو جب ہم افغانستان کے اندر موجود تھے تو اس میں جو پبلک میچ دیکھ رہی تھی مختلف بڑے اسٹورز وغیرہ میں جو بڑی سکرینز لگائی ہوتی ہیں، تو وہاں پر بھی جو ہے وہ رد عمل جو ہے ہمیں بالکل ایک جس طرح سے شائقین ہوتے ہیں
उसमें पाकिस्तान के खिलाड़ी के आउट होने पे भी शोर मचता था और पाकिस्तान की तरफ से छक्का लगने पे भी शोर मचता था। तो इतना ज़्यादा मसला वहाँ पे नहीं था। ये सोशल मीडिया में जो कैंपेन की सूरत इख्तियार करके गया था ये नफरत अंगेज मवाद, इसमें वाज़े तौर पर अंदाज़ा हो गया था और चीज़ें सामने भी आई थी कि वो जो हैशटैग बने थे और वो जो कैंपेन बनी थी उसमें इंडियन ट्रोल्स जो थे वो शामिल थे। उन्होंने इस तरह के मौके पर आमतौर पे पाकिस्तान को ज़िक पहुंचाने के लिए कोई भी जो मौका होता है तो ये इंडियन ट्रोल्स जो है वो ट्विटर वगैरह पे आते हैं, सोशल मीडिया पे, और वो कैंपेन शुरू करते हैं और फिर बहुत से लोग उसके अंदर शामिल हो जाते हैं। तो ये जो है क्या कहते हैं, ज़रूरत इस चीज़ की है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो अवाम है उनकी तरफ से भी जो है वो आपस में भाईचारे के हवाले से सोशल मीडिया के ऊपर चीज़ें ज़्यादा आनी चाहिए। तो उससे फिर ये चीज़ें जो है वो नफरत अंगेज जो चीज़ें हैं और प्रोपेगेंडा जो होता है, जो साजिश होती है, वो दम तोड़ती है। सही, बहुत शुक्रिया मोहम्मद हसन साहब और तारिक हबीब साहब खैबर टीवी के लिए वक्त देने का। ग्रान कोतुन को मोहम्मद हसन से और तारिक हबीब से सीनियर सहाफ़ियान अगवी खबर तासु हो रही तजज़िया तासु हो रही मौज़ूई और शंदमिल दमिन पस रउस तासु खिदमत तवज़लबिया जी ग्रान कोतुन को दमिन पस तासु खिदमत की वज़लबिया हाजिर यू और अजूस पाकिस्तान ता बिया खैबर पख्तूनख्वा चिकम हालात ती कबायली सिमो खुसूसन द स्वात अवले सरा ढेर ज़्यादा खदशात ती प सोशल मीडिया बान तासु खबरुना गोरे पैवन से रिपोर्ट्स हम शता सीनियर सहाफ़ी और खैबर टीवी जमुंगा कुलीग एंकर पर्सन और पवारंटर बांडे मुस्तनद सहाफ़ी अकील यूसुफ रईस से सरदागी राबता को अगी सर मंगा और हवी तजियम को बड़ी हालात बने अखलू अकील से जमुंगा वास्ता उस तराजी बिल्कुल हाँ जी यो जहान मन्ना सो अकील से स्वात वाले सरा या कम दग रीजन की कम दगा सोशल मीडिया बाने या मुख्तलिफ टीवी चैनलों बाने कम खबरून राजी और दो तालिबानाइजेशन या दो टीटीपी दो राव पसे और अमन अमान वाली सरानो तासो चूंकि दीर निज़दीन रहा हालात तासो सारे नो सब बदुमर बदी हालातों के सह हकीकत आया दा हकीकत ते कना प्रोपेगेंडा सता सूलीदल और तासो तजिया पर सरा डेरा मनना वकास से पदे इश्यूज बांधे खबरों कवलो और बुनियादी तौर पर खबर न्यूज़ मैंडेट है چې موږ د خپل علاقې چې د هغه تاسو مو کو نظر په وساتو دا خو د کوم بیانیه چې د رانا ثنا الله صاحب او د برتاسف صاحب او د حکومت مخه ترازی دا خو ډېر احمقانه او ډېر عجیب غوندنه موږ په دې باندې د حیرت اظهار هم کوو د تشویش اظهار هم کوو د مثال په تور په سواد کې چې د البته کې تر اوسه پورې ولس کسان چې کوم دي په دې روانه میاش کې هغه وجل شوی دي چې په هغه کې اته کسان هغه شامل دي چې د ادریس خان سره چې د په هغه باندې بم حمله وشو او هغه چې د شهیدان شو پکې هغه کې چې د یو میجر صاحب او یو डी एस पी صاحب چې کوم دی دا غو يرغمالي بیا دا غو نیول چې کوم دی هغه डी एस पी صاحب چې کوم دی هغه شامل دي هغه کې د یو ملټینیشنل کمپنی اته کسان اغوا کول بیا پرونه د تاوان په بدله باندې د غیر هي چې کوم دا به کوم شامل دي دا صرف د صوت پر خبره خو د وقاص دی و چې دا افغاني دي اکا دوکا واقعیت دي د مثال په تور لمنې یو رپورټ راغله دا غوي چې د خیبر پختونخوا په 1200 یا په 14 ضلعو کې چې د خیبر پختونخوا نیمه علاقه جوړیږي ځکه چې تقریبا 35 دي زمونږ ضلع دي هلته کې وایي په دې روانه میاشت کې په سپتمبر کې چې د حمله شوې دي نو کو دا افغاني وي یا دا چې د یو پروپاګاندا وي نو چې خبره ده چې ګراوند ریالټیز خو یو څه دي کنه پرون هم پنځو ځونه کې چې دی هغه حمله شوې دي چې په هغه کې ډی خان شامل دی، په هغه کې ټانک شامل دی، په هغه کې کوهاټ شامل دی، په هغه کې خیبر شامل دی، په هغه کې پیښور شامل دی، په هغه کې سواد بیا شامل دی. نو حیران په دې یو چې دا صوبایي او مرکزی حکومتونه چې کوم دي د احمقانه تصور یا بیانیه چې د مخه ته وروړي. خب چې کوم خدشات د خلکو دي بیا مختلف سیاسي جماعتونه یا چې کوم تنظیمونه دي سیول سوسایټي دا نو هغې د دې خدشې اظهار کوي چې ګنې دوباره سوات ته یا د خیبر پختونخوا مختلفو سیمو ته طالبان راتلی شي راشي او اصل دغلته کې قبضه ونکړي. نو په دې کې څومره ستاسو په خیال باندې دغه چې کوم ریپورټس دي یا د خدشات دي دا څومره حقیقي دي او څومره په دې کې تاسو وایئ چې ګنې دا ایگزیجریشن دی یا داسې خدشات دي؟ وقصب حالات چې دي تاسو زمانه زیات خبرې تاسو څه کابل نه راغلي یې هلته کې د خلکو سره انټروګانې کړي دي، ملاقاتونه کړي دي، ډسکشن کړي دي. دا ټوله معامله چې دا د ټي ټي پي په افغانستان کې د موجودګۍ د وجې نه ده چې دغه خلک د اپریشنونو په نتیجه کې لاړل چې د هغو تعداد ویلی کېږي دا چې 2000 خلک دی
چې هغه ټي ټي پی بهر دی ټي ټي پی 88 قیادت چې کوم دی هغه بهر ناشته په افغانستان کې ناشته هغه کې افغان حکومت ته یا طالبانو ته چې دي خپل مشکلات راپیښ دي داعش چې کوم دی هغه خپل راپیښ دي نن په کابل کې چې په جمعات کې حمله شوې ده نو پیچیدګیانې خو ډېرې زیاتې دي پراکټس پکې هم شته البته زه د دې خبرې سره اوقات صاحب بالکل اتفاق نه کوم چې سواد په دوباره د 2008 غونډه قبضه شي یا په وزیرستان کې د قبضې او صورتحال به جوړ شي زمونږ فورسز چې کوم دي هغه ډېر زیات الرټ دي د صورتحال ته ډېر په نزاکت سره ګوري ډېر په حساسیت سره ولګوري لکه د دې مثال دا دی چې تر اوسه پورې وزیر اعلی صاحب د دې ټولو واقعیاتو باوجود چې د هغه په حلقه کې ټولو زیات واقعیات په سواد کې شوي دي هغه نه دی تللی زمونږ څوک منسټر چې کوم دي هغه نه دی کار شوي خو کور کمانډر چې دی جنرال اظهرایات صاحب هغه په 3 مورد باندې سید شریف ته تللی او دغه سراونډینګ ډسټرکټ سمیت د سواد مشران راغوښتي او هغې ته د یقین دهاني ورکړی چې موږ به سواد هغه حالت نه پرېږدو زما خپل خیال دا دی چې په دې ټیم کې هم د قوم یا د خلکو خدشات او خوف بجا دی تشویش بجا دی ځکه چې هغو د هر څه لیدلي دي خو د آرمي چې کوم ریاکشن دی یا د کور کمانډر صاحب د پېښور د هغه ټیم چې کوم مانیټرینګ دی یا کوم اقدامات دي ټارګټ اپریشن چې کوم دي په مختلفو علاقو کې شروع دي او بعض خلک چې کوم دي هغه وجل شي په کوم دي د بعض چې دي نو هغه په شاته په روانو زما خپل خیال دا دی چې هغه صورتحال به نه راځي البته پیچیدګیانې او ترټ لیول چې دی په خپل ځای باندې موجود دي خب آیا داسې چې کوم خبرونه راځي چې ګنې مسلح افراد دي یا وسلوال دي هغوی هم لیدل کېږي وخت په وخت باندې په مختلفو سیمو کې نو ستاسو څه معلومات دي چې آیا واقعي مسلح افراد یا چې کوم وسلوال دي د ټي ټي پي سره تعلق لرونکي یا نور کله هم تنظیمونو سره نو هغه ګرځي موجود دي یا لیدلی شوي دي او کوي د دوی په تعداد څومره وي اندازتاً او په دې حوالې سره زموږ چې کوم سکیورټي ادارې د هغې سره رپورټس دي زما خیال دا دی چې د رسوات باندې دا په کوم ورځ چې ادریس خان وژلی کېده زه په خپله په سوات کې ماته کې د سیاسي او صحافتي حلقو سره چې دی نو 2-3 ورځې ما تېرې کړی هم وي پکې په سوات کې خو وقاص صاحب خلکو د خلک لیدلی دي په سوات کې د دوی سره چې دي جدیدترین امریکن ویپنز دي ورسره دوی چې کوم دي باقاعده خلکو ته کالونه کوي هلته کې غیر اعلانیه طور چې دي د بتو کم کاروبار چې کوم دی دوی ورسره تاوان او د قصاص هم ورته وایي اگر چې ټي ټي پي د هغې نه د لاتعلقۍ اظهار کړی دی د خفګان اظهار یې پرې کړی دی هغه شی چې دی بالکل په پیک باندې روان دی مختلف خلک چې دي د سوات نه هغې لیدلي دي چې دوی روځي هلته کې ویناګانې کوي مختلفو خلکو ته کالونه کوي دغه رنګې په خیبر کې دا صورتحال دی ایون په پېښور کې دا صورتحال دی چې د پېښور په سراونډینګ کې ویلی کېږي دا چې بعضې خلک د شپې روځي او هغه خلکو ته ورځي هم هغه خپلو ګاډو خلک د حجرو نه راوباسي هم سوال جواب ورته هم کوي پیسې ته هم ولي او مسلح خلک دي نو زما خپل خیال دا دی چې دغه شی البته تر سوات پورې تاسو پورې تعلق دی نو زما معلومات دا دي چې په سوات کې د 80 نواله د 2.5 سوه پورې خلک چې کوم دي هغه د افغانستان نه راغلي دي او د هغو خلاف چې د اپریشن شروع دی د بل چې کوم په تېرو ورځو کې د پاکستان تحریک انصاف چیرمین عمران خان صاحب هغوی یو خدشې اظهار کړی بیا مراد سعید صاحب څوک چې سواد سره شا تعلق دی او دغلته نه 2 ځله ایم ان اے هم پاتې شوی دی وفاقي وزیر هم پاتې شوی دی هغوی ډېر زیات لګیا دي په سوشل میډیا باندې د دې حوالې سره هغوی خپل اواز اوچتوي د ټي ټي پي د واپسۍ حوالې سره او د پاکستان تحریک انصاف هغوی دا وایي چې ګنې د ټي ټي پي راتلو سره به دوی ته یعنې پاکستان تحریک انصاف ته نقصان ورکړی شي یا د هغوی خلاف یو سازش کیږي نو دې ته تاسو څنګه په نظر باندې ګورئ دې خبرې ته یا دغه چې کوم کنسپیرسي تیوري ده ځکه چې په تېرو وختونو کې موږ وکتل چې د ټي ټي پي یا دغه میلیټنټس د ټولو نه زیات چې کوم ټارګېټ و غټ ټارګېټ نو هغه قوم پرست سیاسي جماعتونو پای کې عوامي نیشنل پارټي وه قومي وطن پارټي په څه نسه شکل کې یا پیپلز پارټي نو آیا د دې نه پي ټي آی ته هم څه خدشه شته بالکل وقاص صاحب د مراد سعید د لهجې او رویې باندې خو اختلاف کېدی شي یا اعتراض کېدی شي خو د هغه چې کوم خدشات دي یا هغه چې کوم تحفظات اظهار کړل دا بالکل بجا دي د هغه چې کوم علاقې نه ایم ان اے منتخب شوی دی هغه تحصیل کابل دی په دغه علاقه کې چې دی نو په مخ کې تېر وخت کې چې دی غټ واقعیت شوي دي په هغې کې هغه واقع هم شامله ده چې د ایم پي د یو لیډر کور چې کوم دی هغه به وځولی شو ماشومان پکې ووژلی شو ښځې پکې ووژلی شوې هلته کې چې دی ایم پي چې دی هغه پکې په نښه باندې جوړ شو نو د مراد سعید دغه خدشات په خپل ځای باندې نیمه خبره ټیک ده چې هلته کې دا خلک راځي یا موږ په دې باندې تشویش اظهار کوو خو نیمه خبره دا واله خبره چې هغه وایي چې دا د حکومت زموږ د حکومت خلاف سازش ته یا مذاکرات څوک کوي په دغه موږ ته ډېر زیات تحفظات دي هلته کې برسا صاحب چې کوم دی هغه د صوبایي حکومت او د پارټۍ ترجمان دی هغه یوه خبره کوي عمران خان صاحب بله خبره کوي محمود خان صاحب بالکل خبره کوي نو مراد سعید دا خبره کوي نو دا کوم کنفیوژن چې کوم دی نو دا ډېر زیات ابهام هم پیدا کوي او یره هم پیدا کوي د دې ستاسو په خیال باندې مین
ټارګټ یا خطره چاته کېدی شي د دې حالاتو یا د طالبانیزیشن یا د دې خراب لا اینډ ارډر سچویشن؟ نو آیا تاسو ګڼئ چې د عمران خان صاحب یا د پی ټي آی د خبره ټیک د خدشات دغه درست دي؟ وقاصد زه یو نقطه چې ده هغه تاسو پر پروګرام په ذریعه باندې چې ده هغه واضح کول غواړم، هغه دا چې په 2012 کې چې څومره اټیک شي چې د عوامي نشر پارټۍ او د پیپل پارټۍ حکومت په خیبر پختونخوا کې په 14 کې چې الیکشن وشو، د الیکشن نه بعد چې کوم اولنۍ و میاشتې وې په هغې کې په خیبر پختونخوا کې د ټیرریسټ اټیک تعداد هم هغومره څومره چې په دغه کې په اے ان پي په ګورنمنټ کې تاسو یاد یو د خلکو هېر شوي نه وي د ټولو حکمرانانو او سیاستدانانو. نو د اے پي ایس واقعه چې و نو هغه د پروسټک په حکومت کې شوې وه. په دغه وخت کې که تاسو خیالي هغه جمشید هغه کوم مامون صاحب چې و د جمشید مامن بیا داسې څه نوم یو په هغه په جنازه د هغو په یو جنازه کې هغه ایم پي ایس شرکت کړی او په هغې باندې اټیک شوی او تقریبا 20 کسان په هغې کې شهیدان شوي. نو زما خپل خیال دا دی چې دا تاثر ختمول پکار دي چې یا به اے ان پي د دې ټارګټ یا به پیپل پارټي د دې ټارګټ یا به بل یو د ټارګټ هر هغه حکومت هر هغه لیډر هر هغه وزیر اعلی چې هغه په حکومت کې شامل دي هغه به ټول د ټارګټ او تاسو په دې والا لهر کې وکتل چې په دې کې ټول نه زیاتې حملې چې دي د پارټي په سیاست باندې هغه په جیوي شي دي جیوي کو نظریاتي تور لا فکری تور لا طالبان حامي پاتې شوی نه. ځکه زه دا وایم چې دا خبره ډېره پیچیده ده. په کار دا چې صوبایي حکومت زموږ وزیر اعلی صاحب په کار دا چې کو رانا سره نولات نه خبره هغه خو خبر نه ده نه د هغه صوبایي صدر ښکاري نه مطلب پیپل پارټي صوبایي صدر. یو جهان مننه وکیل صاحب، یو جهان مننه ګرانو کتونکو. وکیل صاحب مونږ سره سینیر صحافي او زمونږ د خیبر نیوز همکار هغې خپل تجزیه ورکولې د سواد په حوالې سره. د دې نه مخکې مونږ د افغانستان حوالې سره هم تاسو له مکمل جامع تجزیه پیش کړه او چې کوم صحافیانو ویزټ کړل ولته کې کوم ځمکني حالات دي نو زموږ دا کوشش و چې تاسو ته مونږ هغه چې کوم حالات په خپل سترګو باندې دغه صحافیانو لیدلي هغه موږ تاسو لپاره پیش کړو. زموږ د پروګرام وخت سر ته ورسېد که ژوند و خیر و بیا به ستاسو خدمت کوو. تر هغې الله پامان.